جنت کی حوریں، اللہ نے اس کو کیسے اور کیوں تخلیق فرمایا؟ ان کو مٹی سے پیدا کیوں نہیں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ جنت کی حور کون ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ جنت کی حور کوئی افسانوی کردار نہیں، بلکہ ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کا حسن سورج کی روشنی کو شرما دے، جس کے وجود میں کوئی دنیاوی میل یا کمی شامل نہیں، اور جنت وہ عظیم انعام ہے جس کی لذت کا ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ مگر ان نعمتوں میں سب سے زیادہ ذکر جس مخلوق کا آتا ہے وہ یہی جنت کی حور ہے۔ لہٰذا ناظرین، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ کون سا خاص اور نورانی مادہ ہے جس سے جنت کی حور کو تخلیق کیا گیا۔ بلکہ اس ویڈیو میں آپ ایک نوجوان کا سچا واقعہ بھی سنیں گے جس کا تعلق صحابہ اکرام کے دور سے ہے، جس نے اپنی شہادت کے لمحے میں جنت کی حور سے ملاقات کی تھی۔ اور ہاں ناظرین، ویڈیو کے آخر میں وہ سوال بھی آپ جانیں گے کہ جنت میں اگر مردوں کو حوریں ملیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا؟ اگرچہ یہ سوال ازراہ مذاق ہی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جواب مزاح سے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ سنجیدگی سے اس کا جواب آپ کو ویڈیو میں دیا جائے گا، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے اور اللہ اور رسول کی شریعت اور عزت و احترام کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا ہم اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث سے ان سب سوالات کے جواب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، جنت کی حوروں سے متعلق مقدس کتاب قرآن کریم میں خود یوں فرمایا گیا ہے کہ نیک اور متقی لوگوں کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، جسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی ہوتا ہے۔ حور اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان ہو، حسین و جمیل ہو، گورے رنگ کی ہو، سیاہ آنکھوں والی ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار حوروں کا ذکر اس انداز سے فرمایا کہ مومن کے دل میں ان کی طلب اور شوق جاگ اٹھتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے جنت میں 2 بیویاں ہوں گی، ہر ایک کی پنڈلی کی گولائی اس کے گوچ سے باہر دکھائی دے گی اور اس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، دونوں شوہر سے محبت کرنے والی اور وفادار ہوں گی۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ حور کو کس طرح تخلیق فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اے محمد، اللہ حور کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں، اسی پر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ ان کا تخلیقی قوام مشک، کافور اور زعفران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب دہن کی شرینی سے سمندر میٹھا ہو جائے۔ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان برآمد کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے دنیا دیوانی ہو جائے، اور اگر حور اپنی اوڑھنی نکال دے تو سورج اس کے سامنے ایسا معلوم ہو جیسے سورج کے سامنے ایک بے نور بتی ہوتی ہے، اور اگر حور اپنا چہرہ نمودار کر دے تو اس کے حسن سے زمین و آسمان کی ساری فضا چمک جائے۔ البتہ میں یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ دنیا کی عورتوں کا حسن جنت میں داخل ہونے کے بعد حوروں سے بڑھ جائے گا، اور وہ حوروں کی ملکہ یعنی سردار ہوں گی۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی حوروں میں اس مرد کی حور اس بیوی سے کہتی ہے، اللہ تجھے تباہ کرے، اس شخص کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے جو عنقریب تجھے چھوڑ کر میرے پاس آنے والا ہے۔ اور متعدد نصوص سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، جنت کی نعمتوں سے یہ بھی ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ حوروں سے شادی کروا دیں گے اور اہل جنت ان سے جمع کریں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر جنت کی حور جنت سے زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی 7 آسمان بھی روشن ہو جائیں اور زمین بھی۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی پہ 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی ہوگی، اور ان کی آواز ایسی خوبصورت ہوگی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس کو ہم عطا کی گئی ہیں۔
ناظرین، ادنا جنتی کے لیے بھی 80,000 خادم اور 72 حوریں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس تاج کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے گا۔ بلکہ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے حضرت انس بن مالک کی بارگاہ میں حاضری دی، اتنے میں آپ کے بیٹے جو ابو بکر کے نام سے مشہور تھے جہاد سے واپس آئے۔ آپ نے ان سے جہاد کی روداد معلوم کرنا چاہی تو انہوں نے جہاد میں پیش آنے والے بہت سے واقعات بتائے اور کہا، ابا جان، میں آپ کو اپنے ایک مجاہد ساتھی کا عجیب و غریب ایمان افروز واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت انس نے فرمایا، بیٹے ضرور بتاؤ۔ کہا، ہمارے لشکر میں ایک خوبرو نوجوان بھی تھا۔ جب ہم دشمن کے سامنے بالکل پہنچ گئے اور حملے کی تیاری میں مصروف ہو گئے، اتنے میں اس نوجوان کی یہ الفاظ فضا میں گونجے، واہ میری زوجہ عینہ، کیسی ہی دلکش اور خوبصورت ہو، واہ میری زوجہ عینہ، کیا ہی حسن تم نے پایا ہے۔ یہ آواز سن کر ہم فوراً اس کی طرف دوڑ پڑے۔ ہم سمجھے شاید اسے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، اے نوجوان، تو نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا، اے مجاہد سنو، میں ہمیشہ اپنے آپ سے یہ کہتا تھا کہ ہرگز شادی نہ کروں گا یہاں تک کہ میں کسی غزوہ میں شہید ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ جنت کی سب سے خوبصورت حور سے میری شادی کرے گا۔ میں ہر مرتبہ شہادت کی آرزو لیے جہاد میں شریک ہوتا تھا۔ کئی جہادوں میں شرکت کے باوجود مجھے شہادت نہ مل سکی۔ اب اس لشکر کے ساتھ جہاد میں آ گیا ہوں۔ راستے میں میرے نفس نے مجھے اس ارادے پر ابھارا کہ اس مرتبہ بھی شہادت نہ ملی تو واپسی پہ شادی کر لو۔ ابھی کچھ دیر قبل مجھے اونگ آئی، میرے خواب میں کوئی آنے والا آیا اور کہنے لگا، جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر اس مرتبہ شہید نہ ہوئے تو واپسی پہ شادی کر لو گے، سنو، اللہ نے حور عینہ کے ساتھ تمہاری شادی کر دی ہے، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ لے کر مجھے ایک انتہائی سرسبز و شاداب اور وسیع باغ میں پہنچا۔ وہاں کا منظر بہت ہی دلربا تھا۔ اس میں 10 ایسی حسین و جمیل لڑکیاں موجود تھیں کہ اس سے قبل میری آنکھ نے ایسا حسن نہ دیکھا تھا۔ میں نے کہا، شاید ان میں سے کوئی حور عینہ ہوگی۔ یہ سن کر ان دوشیزاؤں نے کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور عینہ تمہارے سامنے کی جانب ہے۔ میں آگے بڑھا تو ایک بہت خوبصورت اور سرسبز باغ نظر آیا۔ یہ پہلے باغ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت تھا۔ اس میں 20 حسین و جمیل دوشیزائیں تھیں۔ ان کے حسن و جمال کے سامنے پہلی 10 لڑکیوں کا حسن پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا، تم میں سے کوئی حور عینہ ہے؟ جواب ملا، آگے چلے جاؤ، حور عینہ تمہارے سامنے ہے، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں۔ میں آگے بڑھا تو سامنے ایک وسیع و عریض سلطنت اور خوبصورت باغ نمودار ہوا، جو پہلے 2 باغوں کی نسبت بہت زیادہ پربہار تھا۔ اس میں 40 ایسی خوبصورت لڑکیاں تھیں کہ ان کے سامنے پہلی دوشیزاؤں کی خوبصورتی ماند پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا، ان میں سے ضرور کوئی حور عینہ ہوگی۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے ترنم اور خوبصورت آواز میں کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور عینہ تم نے دیکھنی ہے تو آگے چلے جاؤ۔ میں آگے بڑھا، اپنے آپ کو یاقوت کے بنے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں پایا، جس میں ایک تخت پر سابقہ تمام لڑکیوں سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان دوشیزہ موجود تھی۔ اس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے تخت پر بیٹھی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے بے تاب ہو کر پوچھا، کیا تم ہی حور عینہ ہو؟ اس نے اپنی خوبصورت آواز میں خوش آمدید کہا اور کہنے لگی، میں ہی عینہ ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی مترنم آواز گونجی، ٹھہر جائیے، ابھی آپ کے اندر روح موجود ہے، کچھ دیر انتظار کیجیے، انشاءاللہ آج افطاری ہم ساتھ میں کریں گے۔ میں ابھی اس منظر ہوش ربا میں گم تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ بس اب میں بہت جلد وہاں پہنچنے والا ہوں۔ نوجوان نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ منادی نے پکارا، اے اللہ کے شاہ سوارو، دشمن پر حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ یہ سن کر ہم دشمن کے مقابلے میں صفیں بنا کر دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ وہ نوجوان بے جگری سے دشمنوں سے نبر آزما تھا۔ مجھے اس کی بات یاد تھی۔ میں کبھی سورج کی طرف دیکھتا، کبھی اس کی طرف۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر چکا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ سورج پہلے غروب ہوا یا وہ نوجوان پہلے شہید ہوا۔ یقیناً اس نے افطاری حور عینہ کے ساتھ کی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک نے جب اپنے بیٹے کی زبانی اس نوجوان کی ایمان افروز کہانی سنی تو بے ساختہ دعا گو ہوئے، اللہ اس نوجوان پر رحمت فرمائے۔
اس طرح یزید بن معاویہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن یزید نے مجھے بتایا، ایک جہاد میں رات کے وقت ہم انگوروں کے باغ سے گزر رہے تھے۔ ہم نے ایک نوجوان ساتھی کو ایک کپڑا پکڑا دیا کہ اس میں انگور بھر کر لے آؤ، اور جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اس نے سونے کے پلنگ پر حور عین کو دیکھا۔ اس نے کوئی غیر عورت سمجھ کر اپنی نظریں جھکا لی، پھر اس نے دوسری جانب دیکھا تو وہاں بھی وہی ایک ہی عورت نظر آئی۔ اس نے پھر نظریں جھکا لی۔ اس عورت نے کہا، تمہارے لیے ہمارا دیکھنا حلال ہے، اور تم اپنی حور عین بیویوں کو دیکھ رہے ہو اور آج ہمارے پاس آنے والے ہو۔ وہ نوجوان انگور لیے بغیر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ ہم نے اسے کہا، کیا ہوا؟ کیا تم ڈر گئے ہو؟ ہم نے دیکھا اس کے چہرے کا نور اور حسن پہلے سے بڑا ہوا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا، تم انگور کیوں نہیں لائے؟ وہ بالکل خاموش رہا، یہاں تک کہ ہم نے اسے قسم دے کر پوچھا تو اس نے پورا ماجرا سنا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب لڑائی کا اعلان ہوا تو وہ بہت جلد دشمنوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ہم نے ایک آدمی مقرر کیا، وہ اس کی سواری کو روکے رکھے تاکہ ہم تیار ہو کر اکٹھے نکل سکیں۔ پھر ہم سب شہادت کی تمنا کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے۔ وہ ہم میں سب سے آگے تھا اور اس دن وہی سب سے پہلے شہید ہوا۔ حضرت عبداللہ یافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب روضۃ الریاحین میں لکھا ہے، ایک مجاہد بلاد روم میں جہاد میں شریک تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ میں نے ان سے کہا، آپ ہمارے ساتھ ہیں، 11 دن ہو گئے ہیں، آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں جب تم سے الگ ہو جاؤں گا تو پھر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ چنانچہ ان کی جدائی کا وقت قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کریں۔ اس نے کہا، ہم 400 مجاہد ایک جنگ میں شریک تھے کہ دشمن نے ہم پہ زوردار حملہ کیا اور ہمارے ساتھیوں کو شہید کر ڈالا۔ میں زخمی ہو گیا، انہی مقتولین کے درمیان پڑا رہ گیا۔ جب غروب آفتاب کا وقت ہوا تو اچانک میں نے نہایت عمدہ لباس میں کچھ لڑکیاں دیکھ لیں جن کے ہاتھوں میں جام تھے۔ وہ مقتولین میں سے ہر ایک کے منہ میں پانی ڈال رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تو وہ میرے پاس پہنچ گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس کے منہ میں بھی پانی ڈال دیں اور جلدی کریں تاکہ آسمان کے دروازے بند ہونے سے پہلے پہلے ہم واپس جا سکیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا، کیا ہم اس کو بھی پانی پلائیں گے حالانکہ اس میں ابھی جان کی رمق باقی ہے؟ دوسری نے کہا، اے بہن پرواہ نہیں، آپ پلا دیجئے۔ اس نے میرے حلق میں پانی ڈالا۔ اس پانی کے پینے کے ساتھ ہی آج تک نہ مجھے پیاس لگی اور نہ بھوک۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے، جنت میں اگر مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو یاد رکھیں کہ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنی جنتی شوہر کے ساتھ ہی رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار بنے گی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنا دیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ لیکن اس عورت کو جنت میں متعدد شوہر میسر نہ ہوں گے، اور ہاں، جو عورت شادی سے پہلے وفات پا جائے گی اسے جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس جنتی مرد کو پسند کر لے اسی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا اور اسی کے ساتھ وہ ساری زندگی گزارے گی، یا اللہ پاک اپنی قدرت سے جنت میں ان کے لیے جنتی مرد پیدا فرمائیں گے جن کے ساتھ وہ ہمیشہ رہیں گی، جیسے مردوں کے لیے حوریں ہوں گی۔ بلکہ ناظرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ سارے مرد بھی جنت میں جاتے ہیں، تو ان میں سے کون سا اس کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہذا اسے میرے ساتھ بیاہ دے۔ اگر سب شوہر اچھے اخلاق میں برابر ہوں تو آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ اسے اختیار دے دیا جائے گا۔ پھر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یہ جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حوروں پر وہی فضیلت ہوگی جو ابرے کپڑے کو استر پر حاصل ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت بطور انعام بنائی ہے، جس میں ہر لمحہ لذت کے حصول کے اسباب بطور نعمت مہیا کیے ہیں، لیکن جنتیوں کو جنت میں گناہوں کی خواہش نہ ہوگی اور نہ ہی ان کے دل میں برے خیالات آئیں گے، بلکہ پاکیزہ جذبات، خواہشات اور ان کی تمام شوق پاکیزہ ہوں گے۔ ناظرین، یہ سب باتیں قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت ہیں۔ جنت میں انسان جو چاہے گا وہ اسے ملے گا۔ اگر اولاد کی خواہش ہوگی تو اولاد بھی پیدا ہو جائے گی،
لیکن دنیاوی اولاد کی طرح ان کا حکم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بالفرض کوئی مسلمان جنت میں اولاد کو خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی۔ بچے کا حمل قرار پائے گا، اس کا پیدا ہونا اور اس کا انتہائی عمر یعنی 30 سال تک پہنچنا، سب کچھ ایک لمحے میں عمل پذیر ہو جائے گا۔ متعدد نصوص سے پتہ چلتا ہے جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ حوروں سے شادی کرا دے گا اور اہل جنت ان سے جمع کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جنتی لوگ آخرت میں اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے۔ یہاں جنت کے مشغلوں سے مراد کنواریوں کے پاس جانا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین سے یہ بھی واضح ہے کہ اہل جنت حوروں سے جمع کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جنت میں کوئی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ بلکہ ناظرین، ایک مرتبہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، یہ آپ کی کنیت تھی، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پئیں گے؟ اس کے جواب میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے، شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر اس یہودی نے کہا، جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی حاجت اس پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گا اور پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ سے دریافت کیا گیا، کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ یہ شرمگاہیں نہ تھکنے والی ہوں گی اور نہ ٹوٹنے والی۔ جنتی پے در پہ ہم بستری سے لذت حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین، یہ بیان کی گئی تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں جنسی خواہش کی تکمیل کا سامان بہت عمدہ طریقے سے پورا ہوگا، لیکن وہ جنسی خواہشات جو گناہ اور بدکاری کے زمرے میں آتی ہیں، ان سے اہل جنت پاک ہوں گے۔ وہاں نہ گناہ کا تصور ہوگا اور نہ ہی گناہ کے خیالات ہوں گے۔ جنتیوں کو حسین و جمیل، خوبصورت پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ جنتی لوگ اپنی بیویوں اور حوروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اہل جنت کے جسم پر بال بھی نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑھی اور مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال ہوں گے اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، بلکہ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا۔ ان دونوں چیزوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر عطا کرے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، درختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت دیکھے گا۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے چہرہ انور کی زیارت کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ کون ہے؟ ہم نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اپنے شوہر پر فریفتہ ہونے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب یہ غصہ ہو جائے تو اسے برا بلا کہہ دیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو یہ عورت شوہر کو راضی کرنے والی ہوگی اور کہے گی، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک تم خوش نہ ہو جاؤ۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں جنتی عورتوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت والی یہ عورتیں جس میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، بلکہ ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوک دے تو وہ سمندر شہد کے ہو جائیں۔ دوستو، اندازہ کریں نیکی کی دعوت دینے والی عورت کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ آئینہ جیسی عظیم الشان حور جنت اس کی منتظر ہے۔ حور بھی اللہ کی کیا خوب مخلوق ہے۔ مگر ناظرین، یہ بات یاد رکھیے، جنت سستی نہیں اور حوروں کا وصال کسی غفلت کی زندگی گزارنے والوں کو نہیں ملتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ لہذا جو شخص حوروں کی طلب رکھتا ہے وہ اپنے دل کو پاک کرے، نگاہ کو نیچا رکھے، فجر کی اذان پر بیدار ہو، رات کو رب کے سامنے جھکے اور اپنی زندگی کو تقوی کے رنگ میں رنگ دے۔ خواتین و حضرات، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عقل مند وہی شخص ہے جو اس فانی اور عارضی دنیا کو ترک کر کے اپنی آخرت کو سنوارے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں پر یا تو انسانوں کو جنت ملے گی اور یا پھر جہنم۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں۔ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا،
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو خواتین و حضرات، آئیں اب ویڈیو کے اختتام پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو جہنم کے دردناک عذاب سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ سب احباب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ مخلوق کی خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور ہاں، ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے، اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ بر وقت آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔